جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ویسا کوئی نہیں کر سکتا. پھر سنت کیا ہے, پھر اسوہ حسنہ کیا ہے, پھر طریقت کیا ہے, پھر شریعت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن سے باہر کوئی کام نہیں کیا, تو اسی کا حکم ہر انسان کو کرنے کا ہے. اس درجے پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ انبیاء کے درجات اور ہیں. ہم کن فیکون سے ہیں, وہ نازل ہوتے ہیں دنیا میں, ہم پیدا ہوتے ہیں. تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, یہ دو ڈفرینٹ سینیریو کو ہم نہیں مکس کرنا چاہیے. دیکھیے میرا ماننا یہ ہے, لوگوں کی اپنی رائے ہے, اب تک کی اپنی رائے, سب پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, استاد لوگ بھی بیٹھے ہوئے, مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے. میرا ماننا یہ ہے کہ بنی نوع انسان آج کی تاریخ میں جتنا ریلیونٹ ہے, جتنا اس کے پاس نالج ہے, جتنا اس کے پاس آسائشیں ہیں, اس بنی نوع انسان کے پاس آج سے پہلے ایسا نہیں تھا. تو یہ پریویلیج انسان ہے اور بلیسڈ انسان ہے آج کا. تو بہت ساری تھیریز مارکیٹ میں گھومتی رہتی ہیں کہ یہ دجال کا ٹائم ہے, یہ فلاں زمانہ ہے, یہ آخری ہے. میں نہیں مانتا, میری اپنی رائے ہے, کیونکہ ہر زمانہ اللہ سے منسوب ہے. تو اللہ زمانے کی قسم کھا کے بات کرتا ہے, تو زمانہ معتبر ہوتا ہے ہر ایک. لیکن آج کا جو زمانہ ہے, جو سہولتیں, جو پریویلیج آج کے انسان کو حاصل ہے, کبھی روئے انسان پہ, بنی نوع انسان کو اس روئے زمین پہ نہیں ہوا. تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی پھر آج کے انسان سے ہے یا اس دور کے انسانوں سے تھا جب انسان کے پاس کچھ نہیں تھا, پتھر کی دنیا میں جیتا تھا. تو جب اللہ مہربان ہے تو کوئی تو خوبی ہے آج کے انسان میں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ویسا کوئی نہیں کر سکتا. بے شک کوئی نہیں کر سکتا, لیکن ویسا کرنے کی کوشش کرنے کا حکم ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور ہمارے فرائض میں شامل ہے. تو ایسا ہے کہ یہ جیسے وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ریاست مدینہ بناؤں گا, تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات, ریاست مدینہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنائی تھی, یہ کوئی نبی ہے نعوذ باللہ, یہ کوئی ایسا. تو یہ گھٹیا باتیں ہوتی ہیں. یہ اس اپنے سوچ کو, معیار کو ہمیں چینج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے محبت کی, لیکن قرآن کے اندر بیٹیوں سے یا بیٹوں سے محبت کا حکم والدین کو نہیں ہے. یہ ہم گڑبڑ کرتے ہیں چیز. محبت کا حکم اولاد کو ہے اپنے والدین سے. والدین کو جو حکم ہے اپنے فرائض اور ان کی تربیت کے بارے میں. اور یاد رکھیے, جب فرائض کی ذمہ داری ہوتی ہے اور تربیت کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہاں محبت نہیں رہتی, وہاں سختی ہوتی ہے, کیونکہ آپ چیزوں کو مولڈ کر کے ان کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ باتیں دو مختلف چیزیں ہیں, مختلف نظریات ہیں, ان چیزوں کو ہم مکس کرتے ہیں. دنیا روئے زمین کے اوپر کوئی بھی انسان آج تک ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے بیٹے اور بیٹی کو کبھی کچھ سختی سے نہیں کچھ کہا ہو اور وہ بہترین انسان بنا ہو. ایسا نہیں ہے, کیونکہ والدین کا کام امامت کا ہے, لٹو کا ہے, اس دیوار کو سیدھا رکھنے کا ہے جو دیوار اس کی ذمہ داری میں آتی ہے. تو محبت کا جو حکم ہے نا قرآن کے اندر فریضہ, یہ صرف اولاد کو ہے اپنے والدین سے. کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم محبت سے ان کے چہروں کی طرف دیکھو. یہ بھی ثواب کے زمرے میں آتا ہے اور عبادت کے زمرے میں آتا ہے. تو والدین کو کہیں حکم نہیں ہے, کیونکہ جو ذمہ داری انہوں نے نبھا لی, جو تکالیف اور جو خواہشات کو انہوں نے اپنے آپ کو مار کے سیکریفائسز کر کے اپنی اولاد کو بڑا کیا ہوتا ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام سے منسوب کرتا ہے. ربیان صغیرہ, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنا نام دیتا ہے والدین کے اس کردار کو جس سے اس نے اولاد بڑی کی ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی, اور بیٹی میں نے اللہ سے دعائیں کر کے دی. تو میری بیگم جب پریگننٹ تھی تو جب 5-6 مہینے بعد الٹرا ساؤنڈ کرایا تو میں کہا جی بیٹا, تو میں بہت رویا تھا, مجھے کہ بیٹی چاہیے, کیونکہ بیٹی حسن ہے معاشرے کا, گھر کا, اس فیملی کا. یاد رکھیے, آج کے آپ کسی بھی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں, کسی ادارے میں کام کرتے ہیں, ایک لڑکی وہاں پہ کام کرتی, 100 مرد کام کرتا ہو, 100 کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں. یہ عورت خیر و برکت کی نشانی. آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے جنت میں, یاد رکھیے, آدم علیہ السلام جنت میں بھی اداس رہتے تھے, تب اللہ نے ہوا کو بنایا تھا آدم علیہ السلام کی اداسی دور کرنے کے لیے. یہ جوڑے دنیا میں جو واحد رشتہ ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا انسانی رشتہ ہے, میاں بیوی کا ہے.
ऑटोमेटिकली अल्लाह से ये कुदरती एक है अमर है कि अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों के दिलों को नरम करता है और एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करता है। तो इसीलिए जो मखलूत माशरे हैं दुनिया के अंदर, इस्लाम उनकी नफी इसीलिए करता है कि जब आप निकाह करते हैं, आप पाक रिश्ते में दाखिल होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों में खैर बरकत डालता है। बजाय इसके कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में फॉल इन लव होते हैं और फिर वो आगे बातें चलती हैं, फिर लिविंग रिलेशन में जाते हैं, फिर शादी होती है, फिर वहां से जो बच्चे पैदा होते हैं, फिर ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। तो ये इस्लाम इन चीजों की नफी इसीलिए करता है क्योंकि मियाँ बीवी एक खैर बरकत का रिश्ता है और अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में मोहब्बत डालता है। वो जो मोहब्बत है वो दायमी है और उनके जो सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, क्योंकि जिंदगी एक ही तरह नहीं चलती। जिंदगी के बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं कि बीवी को मर्द से मोहब्बत नफरत हो जाती है, मर्द को बीवी से नफरत हो जाती है, लेकिन वक्त का एक वो दोराहा होता है। लेकिन ये चीजें वापस ठीक हो जाती हैं अगर वो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं और सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारते हैं। तो ये बात है, ये सारी चीजें इंसान जो है ना, जिंदगी टाइम है, ये चलती रहती है, ये कभी अप है कभी डाउन है। तो इसलिए सारी जिंदगी कभी ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया था, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी के जुर्म में पकड़ी जाए तो उसको भी सजा मिलेगी। तो परिजात ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आज का इंसान भी ब्लेस्ड है, बहुत ब्लेस्ड है। ठीक है, उस दौर में जिसमें दो बच्चे पालना मुश्किल होते थे, आज तो 10 बच्चे पालना आसान है आपके लिए। आपके लिए वो सहूलतें उन 2 बच्चों को वो वालिदैन नहीं दे सकते थे जो आज 10 बच्चों को दे सकते। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि हम उस दौर में पैदा हुए, ऐसे ऐसे वालिदैन के घर में, ऐसी फैमिलीज के अंदर, ऐसे मुल्कों के अंदर, ऐसे माशरों के अंदर जहाँ दुनिया की हर सहूलत मौजूद है। हम कहाँ कहाँ बैठे हुए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अभी बात कर रहे हैं। क्या ये सहूलत कभी दुनिया में पहले थी? तो ये सब अल्लाह का ही करम है। तो आज का दौर सबसे ब्लेस्ड दौर बने नौ इंसान के दौर में, आने वाला शायद और इससे ब्लेस्ड होगा, लेकिन मैं आज के दौर की बात करूं जिसे मैं देख, बहुत ब्लेस्ड दौर है। तो बेटियों से आज भी बहुत सारे लोग मोहब्बत करते हैं। एक नीचे मैं देख रहा हूँ मोहम्मद सजाद भाई है, उनकी टीपी में उन्होंने अपनी बेटी उठाई हुई है। तो ये ऐसा नहीं है, मैं जब भी ये बात करता हूँ तो समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा माशरा बहुत हुस्न रखता है, आज की दुनिया बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हमारे पास जो खबरों की तरसील है वो बहुत फाल निजाम मौजूद है। तो दुनिया के किसी कोने में कोई मामला होता है, एक सेकंड के अंदर सबको पता, ठीक है, 5 मिनट के 2 या 4-5 मिनट के अंदर जो लोग सोशल मीडिया पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि दुनिया आज बहुत जंग आलूद है और गुनाह से भरी। ये न पहले भी, कल भी मैंने कहा था कि जब सिर्फ 2 इंसान थे और वालिदैन के घर में सिर्फ 2 बच्चे थे, तो दोनों एक कातल था और एक, क्योंकि इंसान एक दूसरे से बेहतर होना चाहता है, एक दूसरे से बरतर होना चाहता है, एक दूसरे से जीतना चाहता है। ये उसकी जस्तजू है, उसके अंदर ये जबलत मौजूद। तो ऐसा है, आज बिलियंस में पॉपुलेशन दुनिया में मौजूद है, लेकिन ज्यादातर दुनिया अमन से रह रही है, मोहब्बत से रह रही है। बेटियों को वो हक दिए जा रहे हैं, वो मोहब्बत से रहती है। मुझे तो लगता है कि बेटियां अपने बाप के नजदीक होती है, तो खजाना तो बाप होता है। तो ये अल्लाह की तरफ से है कि उनके दिल में ये मोहब्बत डाली जाती है कि अपने बाप के करीब होती है, और बाप भी बेटियों के करीब होता है। बेटों की हजार बात बाप डालते हैं, बेटी की एक बात भी कोई नहीं डालता। तो ये इस दुनिया का, आज के इंसान और आज के माशरे की पसंद भी है। तो इसलिए इतना ज्यादा नहीं होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज का दौर बहुत खूबसूरत दौर है और बेटियों को बहुत बहुत इज्जत और बहुत मोहब्बत मिलती है। 4-4 भाई एक एक बहन को लेके शॉपिंग के लिए जाते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो अपना टाइम निकालते हैं। तो ये इज्जत की बात होती है, प्रोटेक्शन की बात यही। तो हमारे माशरे में कुछ ज्यादा है, ये भी ध्यान में रखिए कि अल्लाह ने इस चीज का हुक्म नहीं दिया था कि हमने उनकी इंडिपेंडेंस क्या कहते हैं, आजादी ही छीन। ठीक है, हमें एतबार ही नहीं था, हमें सिर्फ अपने प्रोटेक्शन पे एतबार रह गया। बेटियों को बाहर बहुत ख्याल रखा जाता है, बहुत ख्याल रखा जाता है, ऐसा नहीं जैसा हम सोचते। क्राइम या जराइम दुनिया के हर माशरे में है, उसका ताल्लुक माशरे के इमेज से नहीं होता। शुक्रिया, शायद ज्यादा बोल के। जी परिजा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का निजाम हौसला देता है, सब्र देता है, और बस ऐसा ही है, क्योंकि बेटों का मामलात और तरह के होते हैं। बेटियों की तरफ से जो तकलीफ का
سامنا ہوتا ہے یا ان کی طرف سے کوئی ایسی خبر آئے کہ مشکل میں ہے تو وہ لیجا ہاتھ میں آتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے انسان، صرف اللہ ہی وہاں سے مدد کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بے شک ایک نازک مرحلے سے گزرتا ہے بیٹیوں والا باپ بھی، تو بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیٹی والے پہ کبھی تنگ دستی نہ لائے، کبھی بے روزگاری بھی یا روزگاری کبھی نہ، ہمیشہ اس کو خوشحال رکھے تاکہ وہ باپ دے سکے اور ان کی مشکل میں مدد کر سکے۔ یہ میری دعائیں ہیں اور اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے، ہمیشہ سے میری دعا ہو۔ باقی رہی بات عائشہ کی، تو میرا بیٹا چھوٹا ہے، اگر تو اس کی گریجویشن کمپلیٹ ہوتی، کوئی جاب کر رہا ہوتا تو میں ضرور اس کو پوز کرتا اپنے بیٹے کی۔ باقی میری بہن ہے، جہاں کرے گی یقین ہے اس کی چوائس اچھی ہو، اس کے اللہ نصیب اچھے کرے، ہماری دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ۔ تو ہم تو یہاں پہ سارے بہن بھائی ہیں، بیٹی والے ہیں، زیادہ تر والدین ہیں ہم، چاہے کسی کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے، لیکن والدین ہیں زیادہ۔ تو بس ایسا ہی ہے، ہماری دعائیں سب کے لیے۔ جی احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی سر الطاف نے یہ بتایا نا کہ بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری والد کی، تو بحیثیت سر حاصل کے میں والد اور بحیثیت میرے سسٹر ہونے کے ہمیں اس چیز کی فکر ہے۔ تو معیوب بات یہ ہے کہ جب سب آتے ہیں تو اگر کوئی یہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہمیں اگر اس طرح شامل ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے تو ہم اس کو کریں۔ تو ماشاءاللہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، لیکن جتنا مکمل ہو سکتا ہے اتنی یہ ماشاءاللہ ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی ان کے اوپر رحمتیں ہیں نا، بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھی انسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے۔ تو اس بات کو اس طرح لیجیے گا کہ سر الطاف نے جو بات کی، ہم سر نے بھی وہی سمجھا کہ اس بات کو یہاں پہ دہرایا جائے۔ جزاک اللہ۔ جی سر آپ بات کیجیے۔ میں یہ بات کر رہا تھا دختر یاسر کے، آپ کہیں باتوں میں اپنے چھوٹے بیٹے کو چونی میں بھر دے تو وہ پھر رونے لگ جاتا ہے، تو ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ نہیں سر، وہ میں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کو تو بیک گراؤنڈ اپنی جو کمنٹری ہے وہ جاری رکھتا ہے، باتیں سیکھ رہا ہے آہستہ آہستہ، تو وہ کرتا ہے، تو اس کا بھی تو حق ہے، دنیا پہ آیا ہے، کرے گا، دعا کرے کہ اچھے کام کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ نہیں اچھا ہوگا تو کتب خان ہو جائے گا، نہیں تو یا بلند خان ہو جائے گا، نہیں تو جو ہے وہ پھر رہے گا انشاءاللہ۔ باقی دعائیں اللہ تعالیٰ بچوں کو اللہ راست پہ رکھے، ہدایت کے راستے پہ رکھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پہ رکھے۔ اور بس ایسا ہی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان اپنی کوشش کرتا ہے، اختیار تو اصل اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے، اور اللہ وہی عطا کرتا ہے جو انسان اس پہ توکل کر کے خواہش کرتا ہے۔ کوشش کرے اللہ پہ توکل کر کے اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کرے تو اللہ بے شک مدد کرتا ہے انسان کی۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ آج کا ہمارا سیشن یہاں کمپلیٹ ہوا۔ الطاف بھائی آپ دعا کروا دیجیے پلیز، پھر وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں۔ ناصر بھائی ناصر سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، سر آپ بولیے پھر دعا کی طرف جاتے ہیں۔ میں کیا کروں گا، میری تو کوئی بات نہیں ہے، میری تو ایک ہی بات ہے کہ ایک تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی جو آج کانپیں ٹانگ رہی ہیں وہ چلتے پھرتے آپ اچار کھاتی تھی، تو اچار پھر آج جو ٹک گیا ہے بہت زیادہ ہو گیا تو کم بول رہی ہیں آپ لوگ۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے سرجری کا کہا ہے، اوپن ہارٹ سرجری کا، تو آج بھی میری ان سے بات ہوئی تھی اپنی اوپن ہارٹ سرجری میں، انہوں نے کہا کہ کوئی ہم لمبا چانس رسک نہیں لیں گے، کیونکہ میری عمر کی وجہ سے، کیونکہ 40 سال کے سے کم ہو تو آپریشن لمبا ہوتا ہے، وہ لوگ کرتے ہیں اس میں ڈبل پروسیجر میں،
تو یہ کیونکہ ایج جو ہے زیادہ ہے 50 سے اوپر ہے تو اس میں وہ ایک ہی پروسیجر میں کرنا چاہتے ہیں اینجیوگرافی بھی، اور اس کے بعد اوپر دل کو اوپن کر کے وہ والو جو لیکیج ہے اس کی ریپیئرنگ کر کے کلوز کریں گے، اور اس کے لیے شاید اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے انہوں نے آنے کا کہا ہے، جو میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، بچے بھی نہیں چاہ رہے، جو موجود بچے ہیں، اور جو نہیں موجود، جو ایک بیٹی آسٹریلیا میں ہے وہ تو چاہتی ہے کہ چلے جائیں آپریشن، تو اس سلسلے میں بس لگا ہوا میں مذاق بھی اس لیے تھوڑا بہت کر لیتا ہوں کہ میرا دل نہیں چاہتا، میں اس پوری دن کسی سے نہیں بولا ہوں، تو ابھی میں اس پہ ان سے ہلکا پھلکا مذاق کرتا ہوں، جس کی میں معافی بھی مانگتا ہوں۔ تو آپ خدا کے لیے مجھے سب لوگ مجھے معاف کر لیجیے گا، میرے لفظوں سے کسی کو کچھ دل آزاری ہوئی ہو یا کچھ کم سمجھ میں آیا ہو، یا اسپیس سگنلز کی وجہ سے لفظ بھی سمجھ نہیں آتے، تو اس کی بھی میں معافی چاہتا ہوں آپ سب سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہرحال باقی کر دیں گے، میں تو معاف نہیں کرتا، اچار کھانا چھوڑے، اگر کھانا ہے تو سرکے والا اچار کھائیں، یہ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ ایک کھٹا اچار ناصر بھائی وہ سرکے والا ہی ہے، امی کہتی ہیں یہ اس میں سرکہ بھی ہے اور اس میں تیل بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو وہ سرکے والا ہی کھاتے ہیں۔ اور آج میں بس یہاں پہ یہ سر کی بات کا جواب دوں گی، اچار میں نے پھر سے کھایا ہے، لیکن آپ کی اس بات نے میرے والے کا اثر کم کر دیا، مجھے لگ رہا ہے آپ کی طرف اچار کا اثر تھوڑا زیادہ تھا، تو آج وہ سر چڑھ کے بول رہا تھا کہ مجھے چپ ہی کرا دیا آپ نے، میں میں اگر کچھ بولنا بھی چاہ رہی تھی تو میں وہ بول نہیں پاؤں گی۔ خیر جی ناصر بھائی اب آپ وائنڈ اپ کروائیں، دعا کروائیں۔ کل ہم نے کھایا تھا نا، تو ویسے بھی عورتوں کا دن تھا، کل سروارس نے بھی ہمیں شاباشی دی تھی، تو آج سر کی باری، جزاک اللہ۔ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خواتین ہو یا مرد دونوں ہی معاشرے کے لیے لازم دو ہے، ایک کچھ بھی نہیں ہے، دونوں ہیں تو سب کچھ ہے، بس ایسا ہی ہے۔ بہرحال آج کا سیشن خوبصورت رہا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں بنائے رکھے آپس میں۔ زاہد بھائی کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو الطاف بھائی دعا کریں۔ ناصر بھائی السلام علیکم۔ نہیں کچھ نہیں ایڈ کرنا ہے، الحمدللہ بڑا اچھا سیشن رہا۔ مجھے صرف یہ سوال تھا کہ وہ ناصر بھائی نے کہا کہ وہ اوپر بیٹھی ہیں ان سے پوچھ، تو وہ آج کل اوپر جو بیٹھا ہو اس سے پوچھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ان کے ہاتھ میں تو بڑا کنٹرول ہوتا ہے، آپ کو بتائیے، تو بس یہی بات تھی، تو آپ دعا کروائیں انشاءاللہ۔ جی اچھا عائشہ سن لو، نہیں میری بات سنیں نا، آپ ایسا کریں نا، آپ کو اوپن انہوں نے انویٹیشن دیا ہے، آپ جو پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، جس سے پوچھنا ہے اب انہوں نے خود ہی بول دیا ہے تو مجھے پرابلم نہیں ہے۔ تیرا ساڈا حق ہے تیرا۔ چلو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے مسائل کو حل کرے۔ آگے چلتے ہیں، ہم الطاف بھائی سے دعا کرواتے ہیں، اس کے بعد اگر ٹائم ہو تو بات کو جاری رکھیں گے، رینڈم نہیں تو دعا کرو گے۔ جی الطاف بھائی پلیز آج آپ دعا کریں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا بارك وسلم وصل عليه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الہی جو درس قرآن ہوا، جو درس حدیث ہوا، جو تیرے نام سے محفل تھی، اس کو اپنے دربار عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اس کی برکت سے ہمارے تمام جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرما۔ اس کی ثواب میں ہمارے ساتھ جتنے ہمارے مرحومین ہیں، اساتذہ ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، امت کے جتنے مرحومین اس کو بھی ثواب بھی شامل فرما، اور ہمارے جتنے مریض ہیں، خاص کر لاحا حاصل صاحب یا اور جتنے بھی اسپیس میں ہیں یا گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے شفا کا ذریعہ بنائے۔ جتنے مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کا انتظام فرمائے اس درس کی برکت سے۔ جتنے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار کا نصیب فرمائے۔ جتنے روزگار پہ ہے اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ جن کے رشتے واقعی ہیں، جن کے لیے رشتوں کی ضرورت، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جوڑ کے رشتے، امن کے رشتے، خوبصورت رشتے اور محبت بھرے رشتے اور تمام برکات سے، ہر قسم کے حسد سے، کینہ، بغض، حسد سے
اور حاسدوں سے باغدوں سے پاک رشتے اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے لیے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی گناہوں کو معاف کر. اللہ تعالیٰ اس محفل کو درس قرآن کو جاری و ساری فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ الطاف بھائی. ٹھیک ہے، آج کا سیشن میں سب کے آنے کا بہت شکریہ. کل بھی انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، ملاقات ہو. سب کو اللہ خوش رکھے، آباد رکھے. اپنا خیال رکھیں، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنے بچوں سے شفقت رکھیں. اگر والدین ہیں ان سے محبت کا اظہار کریں، سیلیبریٹ کریں ان کے ساتھ زندگی کے جو ایام باقی ہیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. یہی آخری میسج اللہ نے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیلا حسن صاحب آپ کے ہاتھ پھر کھڑا ہو گیا، اس کی باز نہیں آنا. سر میں واقعی باز نہیں آتا، پتہ نہیں آخر میں کچھ نہ کچھ ملی خولیا کے کیڑے ہی پتہ نہیں کیا ہیں. اور جتنے لوگ پاکستان میں موجود ہیں اس فیس میں، جو لوگ پاکستان میں ہیں اکراس دا کنٹری، ان سب کے لیے میری طرف سے اچار، وہی دیسی اچار جو اپنے گھر کا بنا ہوا ہے، جس میں یہ جو ناصر بھائی نے کہا ہے کہ کھٹاس جو ہے سرکے والی اور دوسرے وہ بہت کم ہے کیونکہ کھٹاس سے میڈیسن کام نہیں کرتے. تو اگر آپ کسی کو بھی اگر تھوڑا بہت ہے دلچسپی تو ڈی ایم میں اپنا ایڈریس مجھے دے دے، میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. اگر کراچی ہے تو بیر جائے گا یا جیسے بھی ہے، اور نزدیک سے میں ڈائیور سے بھیجوں گا انشاءاللہ لازم جہاں بھی. تو یہ میری طرف سے ایک ہدیہ سمجھ لیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ چلے سب میں سنیے طرف سے اللہ قبول کرے. جی بالکل. باقی بھی سارے ڈی ایمز پلیز انہیں کو کیجیے گا. کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی اگر کچھ بھی بات کرنا چاہتا ہے یہ انہیں سے ہی بات کیجیے گا. جزاک اللہ. زاہد بھائی آپ عائشہ کو ڈی ایم کر، باقی کچھ نہ. ان کی کہاں پہ ٹانگ رہی ہے نا، اس لیے. سر کیا کرتے ہیں آپ یار. چلے اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد سب کی